آدمی ایک لمبے سفر سے آ رہا ہے، پیدل آ رہا ہے، وہ دعائیں کر رہا ہے، اچانک اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، پھر اس کی لینگویج الگ ہے، مطلب کیا ہے اور وہ مطلب کیا ہے کس طرح وہ دعا کر رہا تھا، ہو سکتا اس کے مطلب کیا ہے جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کے اندر اس کے ہاتھ رکھنے سے بابا کے خلل واقع ہو رہا ہو، تو انہوں نے ہاتھ کو وہ جھٹکا یا ہٹایا، خیر وہ جانتے ہیں کس طرح انہوں نے کیا۔ تو وہ ممکن ہے کہ وہ دعائیں کر رہے تھے اس وقت، آدمی پیدل سفر کر کے 65-70 دن تک جس نے مسلسل پیدل سفر کیا ہے، اور وہ اتنی بڑی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، اور اچانک سے اس کے ہاتھ پہ سر رکھنا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور یہ باتیں کرنا، یہ ایسا ویسا تمام چیزیں، اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے وہ چلے ہیں، سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے ان کو فیضان ملے گا کشن گڑھ سے۔ اب وہ جو ان کا جو وہ روڈ ہے نا، وہ پنجاب والا، پنجاب سے پھر وہ پاکستان میں انٹری کریں گے۔ ناظرین، شہاب چتر نے یہ جو قدم اٹھایا، ہم نے پہلے بھی فرسٹ میں جو مطلب کیا ہے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ شہاب چتر سے جب میڈیا بندھو نے پوچھا کہ آپ نے 8640 کلومیٹر کا اتنا طویل سفر طے کرنے کا ارادہ کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا پیدل حج کو جانے کا ریزن کیا ہے، مقصد کیا ہے، آپ مقصد بتائیں۔ تو شہاب چتر نے کہا تھا صاحب میں یہ چاہتا ہوں، میں اتنا لمبا سفر طے کر کے اللہ کے گھر جا رہا ہوں 8640 کلومیٹر، تو جو آج مسلم نوجوانوں کا جو ایک مسلم نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں اپنے دین سے، اپنی مسجدوں سے دور ہیں، مدارس سے دور ہے، مساجد سے دور ہے، وہ اپنے محلوں کی مسجدوں کو آباد کریں۔ میں وہاں جا رہا ہوں، وہ اپنے گھروں سے نکل کے مسجدوں میں آئیں، اپنی پیشانیوں سے مسجد کو آباد کریں، سجدوں سے مسجد کو آباد کریں، مدارس کو تعلیم قرآن سے آباد کریں، تعلیم سے، دینی ایجوکیشن سے، دنیاوی تعلیم سے مدارس کو آباد کریں، اور مسجدوں کو سجدوں سے آباد کریں۔ یہ ایک نوجوان کا مطلب کیا ہے، مقصد ہے، اس کا ایک مطلب کیا تھا، ایک پیغام تھا جو نوجوان نے ہمارے بھٹکے ہوئے سماج کے نوجوانوں تک پہنچایا۔ ممکن ہے کہ نوجوانوں تک وہ پہنچا بھی ہے، وہ پہنچ چکا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نوجوانوں نے اس پر عمل بھی کیا ہوگا۔ اب تک جو نمازی نہیں تھے انہوں نے اپنے آپ کو شاید نمازی بھی بنا لیا ہوگا۔ ناظرین، اب جب یہ شہاب چتر صاحب کا سفر شروع ہوا تو اس پہ اٹکلیں شروع ہو گئیں، لوگوں نے بیان بازی شروع کر دی کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ایسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثوں کو مطلب کیا ہے موضوع بنا لیا گیا، اور ہر زبان پہ وہی 2 حدیثیں تھیں کہ اللہ کے رسول نے مطلب کیا ہے عورت کو منع کیا، اس آدمی کو منع کیا، اس کی اصل تک حقیقت تک نہیں پہنچے کہ وہ آدمی اتنا کمزور تھا، لاغر تھا، 2 آدمی اس کو پکڑ کر کے چل رہے تھے، اس کی منت کو سرکار نے منع کیا۔ یہ منت ہی مطلب صحیح نہیں ہے، یہ نظر ہی صحیح نہیں ہے۔ وہ عورت تھی، صنف نازک تھی، پھر اس کی نظر یہ تھی ننگے برہنہ سر جانا، برہنہ پاؤں جانا، ننگے سر ننگے پیر جانا، سرکار نے اس کو بھی منع کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن مجتبیٰ نے 25 حج آپ نے پیدل کیے ہیں، غور فرمائے، 25 حج آپ نے پیدل کیے، درا حالانکہ آپ کے پاس اعلیٰ قسم کے اونٹ ہوتے تھے، پھر بھی آپ پیدل چلتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تو ناظرین اس کو کسی نے نہیں سنایا، بعد میں لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مکے سے حج کرے پھر واپس مکہ آ جائے پلٹ کے، تو اس کے ہر قدم فی قدم پہ حرم کی 700 نیکیوں کا اللہ ثواب عطا فرماتا، حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ غور فرمائے، یہ پیدل چلنے والے حاجی کی فضیلت بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو منع کیا، اس عورت کو منع کیا۔ ایک آیت کریمہ کا جز ہے سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہے، اس سے لوگوں نے استدلال کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ شہاب چتر صاحب کے سفر کو اسی سے لوگوں نے غلط ٹھہرانے کی کوشش کی، لیکن ہم لوگوں نے اسی سے اس کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کی کہ وسعت کا ذکر ہے کہ جس میں وسعت نہ ہو، تو شہاب چتر کے اندر تو وسعت ہے، جس میں وسعت نہ ہو وہ نہ جائے، جس میں طاقت نہ ہو وہ پیدل نہ جائے، وہ سواری سے جائے، کسی بھی طرح جائے، لیکن جس میں وسعت ہو تو اس نوجوان کے اندر وسعت ہے۔ اس نے 8 مہینہ ٹریننگ کی ہے،
3 سال تک کاغذات کو کمپلیٹ کرانے میں لگے، विदेश मंत्री نے ان کی مدد کی، اور جب مطلب کیا کاغذات مل گئے، جہاں سے ان کو ہو کر کے جانا ہے وہ تمام ممالک کی ان کو مطلب کیا ویزا مل گئی، تو اب ظاہر سی بات ہے جب وہ جس صوبے سے جائیں گے، جہاں سے ہو کر کے گزریں گے، وہاں کی مطلب حکومت، وہاں کا پرشاسن جو ہے ان کی مدد کرے گا. جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا وہ کیرلا سے چلے، کیرلا کے پرشاسن نے ان کی مدد کی، وہ ساتھ چلے، اور پھر جب وہ گجرات آئے تو گجرات میں ان کا کتنا بھابی سواگت ہوا، لوگوں نے کتنی محبتیں ان کو دی، کتنی محبتیں ان کو ملی. چلیے صاحب وہ گجرات سے نکلے، گجرات کے بعد وہ راجستھان آئے، ادے پور میں آئے، ادے پور میں کتنا پیار ملا، کتنا بڑا مطلب کیا ہے ان کا مطلب کیا ہے سواگت ہوا، کتنا ان کا مطلب کیا استقبال لوگوں نے کیا. ادے پور کے بعد وہ اور آگے چلے تو وہ ایک شہر ہے راجستھان کا بھیلواڑہ وہ آئے، بھیلواڑہ میں ان کو کتنا پیار ملا. ناظرین اتنا پیار ملا کہ امید اتنی نہیں کی گئی تھی کہ اتنا پیار ان کو ملے گا، امید سے سوا ان کو محبتیں لوگوں نے دی، پیار ان کو دیا. اب وہ جب وہ بھیلواڑہ کے بعد انہوں نے سفر شروع کیا تو وہ اجمیر شریف آئے. اجمیر شریف میں کتنا مطلب کیا ان کا استقبال کیا، اجمیر شریف میں کتنی ان کو محبتیں ملی، غریب نواز کی نگری میں کتنا پیار ملا. اب وہ اجمیر شریف کے بعد ان کا سفر پنجاب کا ہے. اب پنجاب کے بعد پاکستان کی انٹری ہے. فی الحال میں پاکستان پہ بات نہیں کروں گا. اب مجھے جو بات کرنی ہے وہ کیرلا سے پنجاب تک کے سفر پہ ان کی بات کرنی ہے، اجمیر شریف تک کے سفر پہ ان کی بات کرنی ہے. ناظرین پہلی چیز تو نوٹ یہ کریں کہ پولیس پرشاسن نے ان کا ساتھ دیا، خواہ وہ کیرلا کا پرشاسن ہو، خواہ وہ گجرات کا پرشاسن ہو، خواہ وہ راجستھان کا پرشاسن ہو. پرشاسن نے ان کی اتنی ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے کہ آپ خود جو لوگ اس وقت میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اور مطلب جتنے پلیٹ فارم ہیں یہ سوشل میڈیا کے ان پہ بنے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بنے ہوئے ہیں، فیس بک پر بنے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اتنا لوگوں کا جماوڑا، جمگٹ، جم غفیر آ جاتا تھا کہ شہاب چتر چل نہیں پاتے تھے. پولیس کا کام کیا تھا؟ پرشاسن لوگوں کو ادھر ادھر کرنا، لوگوں کو ہٹانا، ان کا راستہ کلیئر کرنا، صاف کرنا.